بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عیسائیوں کے خلاف جہاد، فلسطین پر حملہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 1 سال تک مصر میں مقیم رہا اور شہر کے ضروری انتظامات اور کاموں سے فارغ ہو کر نومبر 1177 عیسوی میں فلسطین کی طرف بڑھا۔ ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ یروشلم کی عیسائی فوجوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اسلامی قلمرو پر حملہ آور ہوئیں۔ سلطان رحمہ اللہ اسی وقت ان کو اس بدعہدی کی سزا دے دیتے، لیکن چونکہ مصر کے انتظامات اور نئے مقبوضات پر تسلط زیادہ ضروری تھا، اس لیے پہلے اس نے اس پر توجہ کی۔ جب تمام انتظامات ہو گئے تو اسے یروشلم کے عیسائیوں کا خیال آیا۔ اسے اتفاق کہیے کہ انہی دنوں یروشلم کے عیسائی ایک بہت بڑی فوج لے کر حلب پر حملہ آور ہوئے۔ فلسطین خالی تھا۔ سلطان نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا اور وہ فلسطین کی طرف بڑی شان و شوقت کے ساتھ قلعہ پر قلعہ اور شہر پر شہر فتح کرتا ہوا بڑھا۔ کیونکہ عیسائیوں نے کہیں سخت مدافعت نہیں کی تھی، اس لیے سلطان کی فوج منتشر ہو گئی تھی اور اس نے علاقے تقسیم کر لیے تھے۔ سلطان ایک مخصوص دستے کے ساتھ، جو بہت کم افراد پر مشتمل تھا، رملہ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ شاہ یروشلم بذات خود ایک بہت بڑی فوج کو ساتھ لے کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ چونکہ حملہ اتفاق تھا اور سلطان کے ساتھ بہت کم آدمی تھے، اس لیے شام ہونے تک کسی نہ کسی طرح فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، صفوں کی ترتیب بگڑ گئی اور فوج منتشر ہونا شروع ہو گئی۔ سلطان رحمہ اللہ نے فوج کی دل جمعی کے لیے بہت کوشش کی، خود بڑھ بڑھ کر حملے کیے، لیکن فوج کے ایسے پاؤں اکھڑے کہ روکنے کے باوجود نہ رکی۔ اتنے میں اندھیرا چھا گیا اور سلطان رحمہ اللہ ساتھیوں کے فرار کے باعث خود بھی بھاگا اور سیدھا مصر پہنچا۔ مصر سے گیا تھا بڑی شان و شوقت کے ساتھ، مگر لوٹا اس طرح کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ سلطان نے اپنی شکست کا خود بھی اعتراف کیا ہے۔ اس نے اپنے بھائی توران شاہ کو دمشق میں جو خط لکھا، اس میں یہ الفاظ تھے کہ ہم بڑی مشکل سے موت کے منہ سے بچ کر آئے، خدا کو شاید ہم سے کوئی بہتر کام لینا تھا جو بچا لیا، ورنہ امید نہ تھی۔ بہر صورت سلطان نے یہ پہلی شکست کھائی اور اسے اس کا بہت زیادہ افسوس ہوا۔ انتقامی کارروائی۔ سلطان جیسے باعظمت اور بلند عزم شخص کے لیے یہ شکست تمہید تھی ایک بڑی مہم کی۔ وہ مصر آیا، اپنی قلمرو کے تمام گورنروں اور بڑے حکام کے نام نئی فوج جمع کرنے کے احکام بھیجے، خود بھی بڑی سرعت کے ساتھ سپاہی بھرتی کرنے لگا۔ سپاہیوں کی بھرتی میں تقریباً 3 مہینے لگ گئے۔ اتنے میں اسے اطلاع ملی کہ عیسائی حمات پر حملہ کرنے والے ہیں۔ وہ برق کی تیزی کے ساتھ مصر سے حمات کی طرف بڑھا۔ اس کی فوج کے ایک دستہ اور عیسائیوں کے مابین حمات کے میدان میں سخت لڑائی ہوئی۔ سلطان رحمہ اللہ کی فوج نے دشمن سے بہت ہی سخت انتقام لیا اور بہت سا مال غنیمت اور قیدی سلطان رحمہ اللہ کے حضور پکڑ لائے۔ عیسائی چونکہ سخت شکست کھا چکے تھے، اس لیے سلطان رحمہ اللہ نے شام کے انتظامی معاملات پر توجہ کی اور مختلف شہروں کا دورہ کر کے رعایا کی شکایات سنی اور حکومت کا کاروبار دیکھا۔ رملہ کی افسوسناک شکست شاہ یروشلم کو دمشق کی طرف کھینچ لائی۔ وہ اسلامی قلمرو کو تباہ و برباد کرتا ہوا بیر یعقوب یا قصر غم پہنچا۔ یہاں اس نے ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرایا۔ اس کی تعمیر سے مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں پر دریا تک پہنچنے اور بنیاس کو جانے کا راستہ بند کر دیا جائے۔ بنیاس اسلامیہ اور عیسائی قلمرو کی حد فاصل تھی۔ سلطان رحمہ اللہ نے کوشش کی کہ شاہ یروشلم اس قلعے کو خود بخود مسمار کر دے تاکہ مسلمانوں کو بنیاس یا دریا تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہو، لیکن شاہ یروشلم کے مزاج پہلی کامیابی کی وجہ سے بہت اونچے ہو گئے تھے۔ اس نے سلطان رحمہ اللہ کی درخواست کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ سلطان رحمہ اللہ نے کچھ نقد روپیہ دے کر بھی شاہ یروشلم کو راضی کرنا چاہا، لیکن وہ کسی طرح نہ مانا، تو سلطان رحمہ اللہ نے شمشیر کے زور پر قلعہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرخ شاہ کی کامیابی۔ اس نے فرخ شاہ اپنے بھتیجے کو منتخب سواروں کی ایک جماعت دے کر عیسائیوں پر حملہ کرنے کے لیے مامور کیا۔ فرخ شاہ اور بالڈون کے مابین بلفروٹ کے قریب ایک سخت اور ہولناک جنگ ہوئی۔ بالڈون گرفتار ہوتے ہوتے بچا۔ اس کے ایک بہادر ساتھی اور مشہور سپہ سالار ہمفری آف ٹاران نے اپنی جان دے کر بالڈون کی جان بچائی۔ جو وار بالڈون پر کیا گیا تھا
ہمفری نے اسے اپنے جسم پر لیا۔ بالڈون اور حملہ آور کے مابین اچانک خود کو خود ہلاک ہو گیا۔ یہ انتقام تھا اس حملے کا جو بالڈون نے پچھلے سال صلاح الدین رحمہ اللہ کی ذات پر کیا تھا۔ شاہ یروشلم بری طرح بھاگا، اس کے ساتھ اس کی فوج بھی بھاگی اور میدان صاف کر گئی۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔